اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں تو وہ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، ترقی کرے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مجھے تو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ملک میں دیکھیے آپ ابھی انصاف باقی ہے، کہیں نہ کہیں عدالتیں باقی ہے، عدالتوں کا احترام باقی ہے، مگر کیا کریں، عدالتوں کی بے عزتی اور توہین کرنے والے آتنکوادی بھی باقی ہے، مگر عدالتیں انہیں بھی سبق سکھانے کو تیار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک کھلا سانڈ ہے بھگوا آتنکوادی جو لگاتار ڈائریکٹ مسلمانوں کے قتل کی بات کر رہا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے عورتوں کی بھی بے عزتی کی، اور یہی نہیں بلکہ اس نے ایک اور بڑا جملہ یہ کہا تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ اور آئین، سنویدھان اور قانون پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اور اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ آئین اس ملک کے، سنویدھان اس ملک کے 100 کروڑ ہندوؤں کو کھا جائے گا۔ تو اس کے اس بیان پر اب یوں سمجھیے کہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے اجازت دے دی ہے اس پر کارروائی کی، اور وہ کھلا سانڈ آتنکوادی کون ہے؟ وہ ہے یتی نرسنگھانند سوامی۔ جی ہاں، یتی نرسنگھانند کے خلاف آئین، دستور اور عدالت کی اہانت کا کیس درج کرنے کی اٹارنی جنرل نے اجازت دے دی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ وہی کھلا آتنکوادی ہے جس کو 3 ہفتے تک گرفتار نہیں کیا گیا تھا، اور یہ لوگ اس لیے بھی اس کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ یو پی میں الیکشن ہے اور یوگی آدتیہ ناتھ کی شرن میں یہ شخص پڑا ہوا ہے، وہاں کی حکومت میں یہ شخص پڑا ہوا ہے۔ اگر اسے گرفتار کر لیا جاتا تو ظاہر بات ہے کہ ہندوتو ٹولہ ناراض ہو جاتا، لیکن خیر، وہ کہتے ہیں نا، بلی کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ آخر لوگوں نے خوب آوازیں اٹھائی کہ اتنا کھلا آتنکوادی الفاظ بولنے کے باوجود بھی اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ 3 ہفتے ہو گئے، لوگ تھو تھو کر رہے تھے۔ آخر یتی نرسنگھانند کو گرفتار کیا گیا، مگر مسلمانوں کے قتل کرنے والی بات پر نہیں، عورتوں کی بے عزتی کرنے والی بات پر، کیونکہ مسلمانوں کے قتل کرنے والی بات پہ گرفتار کر لیا جاتا تو پھر ہندوتوا ٹولہ ناراض ہوتا، اتر پردیش کے الیکشن اور ووٹنگ پہ بڑا فرق پڑتا تھا، اس لیے دوسرے معاملے میں گرفتار کیا گیا۔ مسلمانوں کے قتل وطل کا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین، آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ سلی ریل، بلی بائی اور پھر کلب ہاؤس، ایسے الگ الگ
ایپ بنائے گئے جس میں مسلم مہیلاؤں کے خلاف بڑے گندے الفاظ استعمال کیے گئے، اور یہ سب گندے الفاظ استعمال کرنے والے یہ نوجوان ہیں، ہندوتوا آتنکی ٹولے کا ایک حصہ ہے، اور اب ممبئی پولیس نے ان پر ایکشن لی ہے، اور خبر آ رہی ہے کہ کلب ہاؤس چیٹ معاملے میں بی جے پی لیڈر کے بیٹے سمیت 3 ملزمین گرفتار ہوئے ہیں۔ ایکچوئل میں یہ جو نسل ہے، بالکل یہ جو نسل ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو ان کے ماں باپ نے، ان کے خاندان نے عورت لفظ کی عزت ہی نہیں سکھائی ہے، یا پھر اتنا زہر ان کے دماغوں میں گھول دیا گیا ہے کہ یہ مسلمان عورت کی بے عزتی اور اس کی عزت سے کھیلنے کو تیار ہے۔ لیکن خیر، مہاراشٹر میں حکومت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ زہریلی حکومت نہیں ہے، یا نفرتوں کی چنٹور نفرتیں پھیلانے والی حکومت نہیں ہے، اس لیے مہاراشٹر پولیس نے زبردست انداز میں ایکشن لیا ہے، اور کلب ہاؤس چیٹ معاملے میں بی جے پی لیڈر کا بیٹا بھی شامل ہے۔ بی جے پی لیڈر کے بیٹے سمیت 3 ملزمین کو ممبئی پولیس کی سائبر سیل نے گرفتار کیا ہے۔ آئیے ناظرین، ہندوتوا آتنکی سنگھی ٹولہ کسی بھی طریقے سے ڈرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ان پر سخت کارروائیاں نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ جیسے دھرم سنسد میں مسلمانوں کے قتل کرنے کا پیغام دیا گیا تھا، سندیش دیا گیا تھا، ہتھیار اٹھانے کا سندیش دیا گیا تھا، اس معاملے میں بھی ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ یتی نرسنگھن کو بھی گرفتار اس معاملے میں نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دوسرے معاملے میں کیا گیا۔ خیر، اچھا تو یہ ہے کہ کم از کم اس پر اب لوگوں کے بہت زیادہ چیخنے اور چلانے کے بعد میں اس پر وہ دفعات بھی لگا دی گئی ہے یتی نرسنگھن سوامی پر، لیکن پھر بھی ابھی تک ہندوتوا آتنکی سنگھی ٹولہ جو لگاتار دنگے فساد اور قتل کی، مسلمانوں کو مارنے کی بات کر رہا ہے، ان پر کارروائیاں نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ آتنکی سنگھی ٹولہ اس کی ہمتیں اور بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف ہندوتوادی آتنکی سنگھٹنائیں سرگرم نظر آ رہی ہے، اور پبلک پیلیس میں جہاں صبح صبح آپ ورزش وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پر لوگ باقاعدہ گیت گا رہے ہیں جس میں وہ مسلمانوں کے ملے قاضی کو مار بھگانے کے نعرے لگا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں۔ ابھی میں فجر کے پہلے میں جب جیسے ہی موبائل کھولا تو میرا خیال لائیو ٹی وی کی ایک اینکر ہے جینتی جھا، میں نے اس کی ویڈیو بھی سنا، اور انہوں نے اس کو اسپیشل خبر بنایا جس میں انہوں نے اس ویڈیو کو بھی دکھایا ہے کہ آج آپ دیکھیں گے ماحول کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے۔ عوامی رابطے کی جو معروف سائٹ ہے ٹویٹر، اس پر ہمارے ایک فری لانس صحافی ہے، پترکار ہے، جرنلسٹ ہے، اشرف حسین، انہوں نے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے 2 ویڈیو شیئر کی ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ویڈیو میں ہندو سرکشا سینا کے اراکین ہیں جو چھتیس گڑھ میں ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کا عہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ ہندو راشٹر کا حلف اٹھاتے ہوئے ایک اور ویڈیو فیس بک پر برجیش سنگھ نامی شخص کے ذریعے شیئر کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ چھتیس گڑھ میں ہندو سرکشا سینا کے ذریعے آگ کو گواہ بناتے ہوئے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کا عہد لیا گیا۔ جیسے وہ شپت لی گئی تھی نا، تو ایسے ہی یعنی ان پر کارروائی نہیں ہوئی پہلے والوں پر، اس لیے اگلے آتنکوادیوں کی ہمتیں بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ پورے ملک میں ماحول خراب کر رہے ہیں۔ اب اگر حکومت یہ سوچتی ہوگی یہ اچھا ہے ماحول تھوڑا خراب ہو تو اس کا فائدہ ہو، تو ہم حکومت سے کہیں گے کہ آپ کی یہ بے وقوفی بہت تباہی مچائے گی اور ملک کا نقصان ہوگا۔ آئیے ناظرین، چوتھی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر مودی جی اور بھاجپا ان ہندوتوا آتنکی سنگھیوں پر کارروائی نہیں کرے گی تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ اب یہی بات صرف میں نہیں، ہر شخص اس بات کو سمجھ رہا ہے، اور ابھی ملک کی بڑی پارٹی کے ذمہ داروں میں راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، ان تمام لوگوں نے بھی اس بات کو صاف طور سے کہا کہ نریندر مودی کا جو ویژن ہے، انہوں نے جو ویژن ملک کو دیا، ملک کے سامنے لایا،
تو آپ سب دیکھتے ہیں کہ اس ویژن نے پورے ملک کو تباہ کر دیا۔ تو یہی بات اب باقاعدہ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی اور کانگریس کا جو باقاعدہ مینیفیسٹو جاری ہوا ہے یو پی میں، کانگریس کا انتخابی منشور جو جاری کر دیا گیا ہے، اس میں انہوں نے صاف طور سے کہا کہ نریندر مودی کے ویژن نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ 20 لاکھ روزگار، مفت بھرتی، امتحانات، کھیل اور صحت پر زور دینے کی بات کانگریس کے مینیفیسٹو میں کہی گئی ہے، اور کانگریس نے صاف طور سے کہا ہے کہ مودی جی کے جتنے جملے تھے وہ سب جملے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ آج تک اتنا بڑا جھوٹ کسی ملک کے اتنے بڑے پد پر بیٹھنے والے نے کبھی نہیں بولا تھا، جو جھوٹ بولنے میں مودی جی ذرا بھی نہیں شرمائے۔ 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا ہر سال، لیکن نوکریاں نہیں ملی تو نہیں، پرانی نوکریوں کو بھی کھا گیا۔ اور ملک کو جو ویژن مودی نے دیا، کانگریس نے کہا کہ ملک کو تباہ کر دیا، اور اب کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ 20 لاکھ روزگار، مفت بھرتی، امتحانات، کھیل اور صحت پر زور دیں گے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری اور اتر پردیش کے انچارج پرینکا گاندھی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کانگریس الیکشن کے بعد اگر ضرورت پڑی تو ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہوگی کہ کانگریس کے ایجنڈے کو حکومت کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے۔ اور بڑی بات تو پرینکا گاندھی نے صاف طور سے یہ کہی کہ یو پی کا حال ابھی یہ ہے کہ پر ڈے 900 نوجوان روزگار کھو رہے ہیں، یعنی اتنا برا حال یوگی اور مودی نے بنا دیا کہ روزگار مل نہیں رہا ہے۔ روزانہ کا پر ڈے سروے کیا گیا تو اس میں 900 نوجوان پڑھے لکھے جو روزانہ روزی کھو رہے ہیں، اور اب تک پرینکا گاندھی نے بتایا کہ 14 لاکھ نوجوانوں نے اتر پردیش میں روزی روٹی روزگار کھو دیا ہے، اور اس کی وجہ صاف ہے کہ ملک کا سارا سرمایہ 2-3 سرمایہ داروں کے پاس، جیسے اڈانی، امبانی وغیرہ ہے، انہی کے پاس جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پورا ملک پرائیویٹ ہاتھوں میں جا رہا ہے، اور ملک کی سمپتیاں بک رہی ہے، اور ملک کے پڑھے لکھے نوجوان اپنی نوکریاں اور روزگار کھو رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے آ رہی ہے۔ بھوپال سے ہمارے رپورٹر حافظ عبدالرشید نے بتایا کہ مدھیہ پردیش کی شیوراج حکومت نے جو پالیسی بنائی ہے ابھی، تو اس میں شراب کو سستا کر دیا ہے، یعنی بی جے پی آپ کے لیے فل شراب کا سستے داموں میں انتظام کر رہی ہے تاکہ بیوڑوں کو کسی بھی قسم کی مہنگائی کی بھی سے بھی تکلیف نہ ہو۔ تو شراب کو سستی کرنے کی پالیسی شیوراج حکومت کی نئی شراب پالیسی کے خلاف ہے۔ اب اوما بھارتی، اب شیوراج کے خلاف لوگ بول تو رہے ہیں، لیکن اب شیوراج کو ان کی اس نئی پالیسی پر اپنی ہی پارٹی کے لیڈروں کا بھی غصہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ہاں، ایم پی میں آئندہ مالی سال سے شراب سستی اور آسان کرنے والی جو نئی آبکاری پالیسی شیوراج حکومت نے لائی ہے، تو شیوراج حکومت اپوزیشن کے تو نشانے پر آ گئی ہے، لیکن اب اپنی ہی پارٹی لیڈران کے نشانے پر بھی شیوراج حکومت آ گئی ہے، کیونکہ بی جے پی کے لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ ایکس سی ایم اوما بھارتی نے ایک بار پھر نشہ بندی کے لیے مہم چلانے کا عزم دہراتے ہوئے 14 فروری کے بعد مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایکس سی ایم اوما بھارتی جنوری میں ہی نشہ بندی مہم شروع کرنے والی تھی، لیکن کورونا کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پایا۔ تو اب ایک طرف بی جے پی کی لیڈر نشے کے خلاف مہم چلانا چاہتی ہے، اور بی جے پی حکومت مدھیہ پردیش میں بی جے پی حکومت کے مکھیہ منتری شراب کو اور سستا کر رہے ہیں تاکہ نشہ عام ہو۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ناگپور سے ایک دل دہلا دینے والی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جیسے نشہ تباہ کر دیتا ہے پورے خاندان کو، ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ سٹہ بازی بھی پوری طریقے سے تباہ کر دیتی ہے۔ اس وقت بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ریاست مہاراشٹر کے ناگپور سے آ رہا ہے کہ سٹے بازی میں ہار گیا تو پورے گھر کا صفایا کر دیا۔
اپنے 2 معصوم بچوں اور بیوی کو کاٹ ڈالا اور پھر خود بھی آتم ہتیا کر لی۔ جی ہاں، یہ دردناک واقعہ مہاراشٹر کے ناگپور میں پیش آیا۔ یہاں قرض میں ڈوبے ہوئے بکی نے پہلے اپنی بیوی اور 2 بچوں کو چاقو سے قتل کیا اور پھر پھانسی لگا کر خود بھی آتم ہتیا کر لی۔ یہ واقعہ منگل کی شام 6 بجے کے قریب زری پٹکا کے دیانند پارک علاقے میں پیش آیا۔ مدن اگروال، جس کی عمر 40 سال بتائی جا رہی ہے، اس شخص نے پہلے اپنی بیوی کرن اگروال 33 سال اور بیٹے دریشا بھا 10 سال اور بیٹی دیا 5 کو موت کے گھاٹ اتارا اور پھر پھانسی لگا کر خود بھی آتم ہتیا کر لی۔ تفتیش میں پتہ چلا ہے کہ ملزم نے بیٹے اور بیٹی کے پیٹ میں کئی وار کیے، اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تینوں کی موت کی تصدیق ہونے کے بعد ہی ملزم نے خود کو بھی پھانسی لگا لی۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، بی جے پی کے لیے ایک بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یو پی کے ساتھ ساتھ گوا میں بھی الیکشن کی تیاریاں بڑی زوروں پر ہے۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ گوا کے ایکس سی ایم، گوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر منوہر پاریکر کے بیٹے اتل پاریکر، غالباً اتل نام ہیں، اتل پاریکر نے بی جے پی کو 3 طلاق دے دیا اور بی جے پی کا رام نام ستیہ کا اعلان کر دیا۔ اب اتل پاریکر یوں سمجھیے کہ انہوں نے بی جے پی چھوڑ دی اور آزاد امیدوار کے طور پر وہ اسمبلی الیکشن لڑیں گے، ایسا اعلان کیا ہے۔ نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے سدانند تاوڑے نے کہا ہے کہ جمعہ کو مجھے اتل کا لیٹر ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی پارٹی کی ابتدائی رکنیت اور بطور ریاستی کارگزار صدر سے استعفیٰ قبول کیا جائے۔ پارٹی نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے اور میں انہیں مستقبل کے لیے نئے خواہشات پیش کرتا ہوں۔ اس طریقے سے بات سامنے آئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پاریکر پنا جی سیٹ سے بی جے پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے۔ اپنے خواہش کا اظہار انہوں نے پارٹی کے سامنے بھی کر دیا تھا، لیکن پارٹی کی طرف سے انہیں پنا جی سیٹ سے ٹکٹ دینے کو لے کر رسپانس نہیں ملا۔ اتل نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا کہ ٹکٹ نہ ملنے پر وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ آخر انہوں نے بی جے پی کو 3 طلاق دیتے ہوئے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے الیکشن کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مانا یہ جا رہا ہے کہ مہاراشٹر کے جو قد آور نیتا ہے شرد جی پوار، این سی پی راشٹروادی کانگریس پارٹی کے سپریمو، ابھی خبریں آ رہی ہے کہ شرد پوار اتر پردیش میں باقاعدہ انتخابی مہم چلائیں گے، یعنی پرچار و پرسار کے لیے جائیں گے۔ پوار صاحب کے علاوہ پرفل پٹیل، سپریا سولے، سنیل تٹکرے اور فوزیہ خان بھی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ این سی پی نے پارٹی جنرل سیکرٹری کے شرما کو مغربی اتر پردیش کے بلند شہر کے انوپ شہر سے میدان میں اتارا ہے۔ خیر، مہاراشٹر حکومت میں وزیر اور این سی پی کے ترجمان نواب ملک ہے، راجیہ سبھا کے سابق رکن عبد المجید میمن ہے، دلی این سی پی کے صدر یوگنند شاستری بھی اتر پردیش اسمبلی الیکشن کی مہم کا حصہ ہوں گے۔ یو پی پردیش قانون ساز اسمبلی کی 403 نشستوں کے لیے انتخابات 10 فروری سے 7 مارچ تک 7 مرحلوں میں ہوں گے اور نتائج کا اعلان 10 مارچ تک آ جائے گا۔ این سی پی کے بڑے قد آور نیتاؤں میں سے اور ذمہ داروں میں سے ہے ہمارے بھائی نظام الدین صاحب تھانہ۔ انہوں نے یہ پوری خبر بھیجتے ہوئے مجھے کہا ہے کہ شرد جی پوار بھی اتر پردیش میں انتخابی مہم چلائے گے اور این سی پی پوری طاقت کے ساتھ اتر پردیش میں الیکشن لڑے گی۔ وہیں پر اتر پردیش الیکشن کو لے کر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ملائم سنگھ یادو کی جو چھوٹی بہو ہے اپرنا یادو، وہ بی جے پی میں شامل ہوئی ہے۔ اب ان کا ایک فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد ملائم سنگھ اپرنا کو آشیرواد دے رہے ہیں۔ وہیں پر باقاعدہ یو پی کے الیکشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے مہاراشٹر سے کئی لوگ اپیل کر رہے ہیں، بلکہ پورے ہندوستان کی نظر یو پی کے الیکشن پر ہے اور سب کی تمنا ہے، ملک کے تمام سیکولر اچھے لوگوں کی اور خاص طور سے مسلمانوں کی یہ تمنا ہے کہ اتر پردیش میں جذبات میں اور تقسیم نہ ہو جائے۔ اس لیے ڈاکٹر سید ذیشان احمد جو ممبئی میں رہتے ہیں اور قداور نیتا ہے، بڑے لیڈر ہے، انہوں نے بھی تمام لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ آؤ اتر پردیش
چلو تاکہ سیکولر ووٹ وہاں تقسیم نہ ہو۔ اس وقت ڈر لگ رہا ہے یو پی میں صرف مسلمانوں اور سیکولر ووٹوں کے تقسیم کا، کیونکہ جذباتی اگر سیاست ہوتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے اتر پردیش میں۔ اس لیے ڈاکٹر سید ذیشان احمد نے اپیل کی ہے تمام لوگوں سے کہ یو پی چلو اور وہاں کے لوگوں کو سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستوں اور ان کے ایجنٹوں کی چالوں کو سمجھو اور بھرپور طریقے سے ان کو ناکام کرو، تاکہ 2024 میں مودی حکومت کو پورے ملک سے اکھاڑ پھینکنے میں پوری مدد ملے۔ اس لیے 2022 کا یو پی الیکشن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے کہ 2 دن کے بعد ہمارے پیارے ملک کے پیارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم نریندر مودی 23 جنوری کو انڈیا گیٹ چھتری میں نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ہولوگرام مجسمے کی اسٹیچو کی نقاب کشائی کریں گے، افتتاح کریں گے۔ سبھاش چندر بوس کی یوم پیدائش پر ان کے ہولوگرام مجسمے کی نقاب کشائی کی جائے گی انڈیا گیٹ گول چکر پر واقع تاریخی چھتری میں 23 جنوری کو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ لکھا کہ ایسے موقع پر جب پوری قوم نیتا جی کی 125ویں برتھ ڈے منا رہی ہے، تب مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انڈیا گیٹ پر گرینائٹ سے بنا ان کا عظیم الشان پتلا اسٹیچو نصب کیا جائے گا۔ یہ ان کے تئیں ہندوستان کے شکر گزاری کی علامت ہوگی۔ تو واقعتاً لوگ خوشی بھی ہو رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ مودی جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس دن آپ کسی بڑے ہاسپٹل کا اوپننگ کر رہے ہیں، کس دن آپ کسی بڑی یونیورسٹی کسی کالج کا اوپننگ کر رہے ہیں۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کے مجسمے سے، پتلے سے، بلکہ ان کی ذات سے ہم سب کو پیار ہے، لیکن مودی جی آپ نے ایسے ہی ہزاروں کروڑ گجرات میں بھی آپ نے برباد کر دیے۔ اگر وہی ہزاروں کروڑ وہاں کی بستی کو بنانے میں آپ لگا دیتے تھے، وہاں کوئی اچھا روزگار کا انتظام کر دیتے تھے تو لوگوں کو خوشی ہوتی تھی۔ اور ایسے ہی آپ اگر مجسمے، پتلے اور اسٹیچو کے بجائے اگر ملک کے وکاس کا کوئی ایسا فیکٹری کالج اگر کوئی اس کا اگر ادگھاٹن افتتاح اوپننگ کرے تو لوگوں کو زیادہ خوشی ہوگی۔ لوگ سوشل میڈیا پر ایسا کمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے نظر آخری بڑی 2 خبریں ممبئی سے آ رہی۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ جو ممبئی کا بڑا مشہور علاقہ ہے نل بازار، میں بھی وہاں کئی مرتبہ گیا ہوں، بڑا علاقہ ہے اور مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ وہاں پر اس وقت فی الحال سوگ کا ماحول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرتھر روڈ جیل جو مشہور جیل ہے، آرتھر روڈ جیل میں محمد حامد شیخ عرف منا نے آتم ہتیا کی ہے۔ ایسا آرتھر روڈ جیل کی مینجمنٹ کا ان کا ایسا کہنا ہے کہ انہوں نے آتم ہتیا کی ہے۔ کس نے؟ محمد حامد شیخ عرف منا جو قیدی ہے اس نے آتم ہتیا کی ہے، جبکہ قیدی کے گھر والوں کو نے الزام لگایا ہے۔ جیل انتظامیہ کے اس دعوے پر اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر محمد حامد شیخ کی موت پر شک کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا مرڈر ہوا ہے۔ انہوں نے اس حادثے کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ اس قیدی کو چند روز پہلے موبائل چوری کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ وہ ایک امیٹیشن جیولری کی دکان پر کام کرتا ہے۔ تو خیر آرتھر روڈ جیل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہیں پر دوسری بڑی خبر مہاراشٹر کی یہ بھی آ رہی ہے کہ مہاراشٹر پولیس کے ایکس DIG جناب محترم اے خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اے خان کو ATS کی تشکیل اور اے خان کو جانا جاتا ہے شوٹ آؤٹ اینڈ لوکھنڈ والا کے لیے اے خان کو یاد رکھا جائے گا۔ بڑے مشہور تھے اے خان صاحب محترم، مہاراشٹر پولیس کے ایکس DIG تھے۔ آخر گزشتہ کل وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ IPS افسر 81 سالہ آفتاب احمد خان ان کا پورا نام تھا۔